برہان برہان گیٹ اپ مائی مین! وہ دھڑام سے اپنی ملکیت سے دروازہ وا کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آخری دو لفظ وہ دل میں بولی تھی، محبت لہجے میں پرو کے وہ آگے بڑھی تھی جہاں وہ آڑھا ترچا بیڈ پہ سو رہا تھا۔ کمبل بھی آدھا زمین پہ تھا اور آدھا بیڈ پہ۔ ماریا نے کمرے میں نظر ڈالی جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کے اس کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ گیٹ اپ یار، شام ہو رہی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پیار و محبت سے بولی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کے اٹھا تھا۔ تم؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، کمبل کو دور اچھالا تھا۔ ہاں میں، اب اٹھ بھی جاؤ، ناشتہ تو ساتھ نہیں، کم از کم شام کی ہی چائے ساتھ پی لیتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے پینے کو، جسٹ گو۔ وہ غصے سے پنکارا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ماریا ذرا سی دور ہوئی تھی۔ برہان، تم اس کا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے، وہ چلائی تھی۔ تو تمہیں صبح صبح میرے گھر کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں میرے بیڈ پہ میرے سرہانے بیٹھنے کا۔ اپنے گھر جاؤ فوراً۔ وہ بیڈ سے اٹھتا، اپنے سفید بھاری پاؤں میں دو پٹی کی کالی چپل پہنتا ہوا انگلی اٹھا کے اسے وارن کر گیا تھا۔ برہان، یو انسلٹنگ می! اسے اپنی بے عزتی بہت کھلی تھی۔ آئی ڈو، بیکاز آئی وانٹ۔ ٹاول کور سے لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ ماریا الٹے پاؤں روتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ماریا سنو! سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی وہ باہر کی طرف جا رہی تھی جب آرزو بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ آنی! وہ مڑ کے اسے لپٹ گئی تھی اور تیزی سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ تم برہان کے بیڈ روم میں گئی تھی نا؟ وہ اس کی کمر تھپکتی پریشانی سے بولی تھی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے شدید بے عزت کر کے روم سے نکال دیا ہے پھپھو۔ آج تک میری بے عزتی اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ کتنا برا بھلا کہا اس نے مجھے۔ میں تو اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھنے وہاں گئی تھی۔ وہ مزید روتے ہوئے بیچ میں بولی تھی۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے، میں نے تمہیں انکار کیا تھا وہاں جانے سے، اور ابھی تم اتنا مائنڈ نہ کرو، وہ ابھی بہت پریشان ہے، اس نے دل سے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے بہت منع کیا تھا لیکن وہ اپنے نام کی ایک تھی۔ منع کرنے کے باوجود صبح ہی صبح یہاں چلی آئی تھی اور دن میں چوتھی بار اس کے روم کا چکر لگا چکی تھی، لیکن اب تو حد ہو گئی تھی۔ میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی پھپھو، جا رہی ہوں میں۔ وہ آنسو صاف کرتی ان سے الگ ہوتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ برہان! وہ بیٹے کو پکارنے لگی تھی۔ ساحل سمندر کے قریب ریسٹورنٹ میں بیٹھے وہ ڈنر کو آرڈر کر چکے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی، رات نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ یہاں ہم گھومنے آئے تھے اور تیری کیسی قسمت پلٹی ہے، دارم ہنستے ہوئے بولا تھا۔ شکر کر تیری نہیں پلٹی، کسی مصیبت سے کم نہیں ہے یہ قسمت کا پلٹنا۔ ابھی نہ جانے آگے مجھے کیا کیا امتحان دینے ہیں۔ کون بچائے گا مجھے میری موم سے؟ وہ چہرے پہ رونے والے تاثرات بنا کے معصومیت سے بولا تھا۔ بات تو واقعی سیریس ہے یار، آنٹی جی نے تو واقعی بینڈ بجا دینی ہے، نہ جانے قبول کریں کہ نہ کریں، اور پھر وہ لڑکیاں وہ سب کہاں جائیں گی؟ دارم سوچتے ہوئے بولا تھا۔ موم ہے، بیٹے کی جاب خوشی سب سمجھ جائیں گی۔ سامن نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ تو مطلب تو خوش ہے؟ دارم تعجب سے بولا تھا۔ نارمل ہوں جیسے تھا، کل پتہ نہیں ہوا کیا تھا مجھے، لیکن کرنی تو تھی نا ایک دن، ایسے کر لی تو کیا برائی ہے؟ ویسے بھی اب میرے سارے مطلب اسی سے ہی نکلنے ہیں۔ ضامن اپنی دلی کیفیت اسے بتا رہا تھا۔ اللہ آگے بہت بہتر کرے گا، تجھے یہاں لانا چاہیے تھا انہیں ڈنر پہ، اب ہم گھومنا جاری رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کمرے میں بند رہیں گی، ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ دارم کو اچھا نہ لگا تھا کہ حیام کو اس نے ڈنر پر نہیں لیا تھا۔ یار وہ لڑکی کبھی نہ آتی، صبح ناشتے کا بولا تو مجھ پہ اتنی زور سے چلایا، میں نے کس طرح خود کو ضبط کیا ہے یہ تم جانتے ہوگے، ورنہ میرا ہاتھ اٹھتے دیر نہ لگتی۔ اسے پھر غصہ آنے لگا تھا۔ یار کنٹرول رکھنا، اتنا بڑا چینج ہے، وہ ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، الجھی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں جانتی بھی نہیں وہ۔ تھوڑا وقت لگے گا۔ دارم نے اسے سمجھانا چاہا تھا لیکن ضامن بھڑک گیا تھا۔ تو کیا میں اسے جانتا ہوں؟ مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم، یہ بھی نہیں پتا کتنی عمر ہے، کتنی پڑھی ہوئی ہے، کیا کرتی تھی، کیسا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں بھی تو ریسپانسبل بندہ ہوں نا۔ صبح تک میں نے اس کی ریسپانسبلٹی پوری کر دی تھی، بدلے میں مجھ پر ہی وہ الٹ رہی۔ کون کرتا ہے آج کل اتنا سب؟ وہ شیر کی طرح بفرا بیٹھا تھا۔ تو یہ سب اب تک تم نے پوچھا بھی نہیں؟ نام، عمر، تعلیم، بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس سب پوچھنا گھر جا کر ہی۔ مجھے سب پتہ لگ گیا تھا کہ آپ صبح کب کہاں گئے تھے، یو نو نا، تمہیں ٹریس میں کس طرح کر لیتا ہوں۔ دارم مسکرا کے بولا تھا۔ کسی کو یوں ٹریس کرنا، ہیک کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بہرحال ابھی ہوٹل جائیں گے تو دیکھتا ہوں، چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔
اسے احساس سا ہوا تھا۔ بہرحال وہ جتنا سخت بنتا تھا اتنا ہی دل کا اس کا نرم تھا، اور ویسے بھی اپنے سے وابستہ لوگ اس کو بہت اہم تھے۔ اب پہلے ہم بھر لیتے ہیں پھر جائیں گے، بائی دا وے ایک خطرے کی خبر ہے، دارم بولا تھا۔ کیا؟ ویٹر ان کا کھانا لے آیا تھا، ضامن بولا تھا۔ یار وجیہہ اکیلے ریڈ پر چلی گئی ہے، اس کے ساتھ جو ٹیم ہے اس میں سب نیو بندے ہیں، اب مجھے شدید ٹینشن لگی ہے اسے کچھ نقصان نہ ہو، دارم فکر مندی سے بولا تھا۔ وہ بہت نڈر اور بہادر ہے، جس قدر ہم لگن محنت سے ایک ٹاسک کو انجام دیتے ہیں اس سے ڈبل وہ لڑکی اپنے ٹاسک اور اکیلے بہادری لگن محنت جستجو سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اب بھی اس نے ایسی ایسی چیزیں ڈیٹا پروف کے لیے سیو کی ہوں گی تمہیں معلوم بھی نہیں، بہت نالج ہوگی اس کے پاس، تبھی وہ اکیلی پرفارم کرنے گئی ہے، ضامن فخر اور محبت سے بولا تھا۔ واپس آتی ہے تو تینوں ایک وارم پارٹی کریں گے، وہ فورک سے سنگاپورین رائس کو کھاتے ہوئے بولا تھا۔ وجیہہ کو ہم کتنا یاد کر رہے ہیں، ہائے اسے ہچکیاں نہ آنے لگ جائیں، ضامن ہنستے ہوئے بولا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تھا، انجان نمبر دیکھ کے اس سے یس کا سلپ کیا تھا۔ زمین ضامن عدیل ہمدانی اسپیکنگ۔ جوس کو لبوں سے لگائے وہ اکڑ کے بولا تھا۔ السلام علیکم، نسوانی آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے، وہ اپنے روبدار لہجے میں بولا تھا۔ میں سامیہ بات کر رہی ہوں، مجھے میری دوست سے بات کروا دیں۔ دوسری طرف سے بات آئی تھی۔ کون سامیہ؟ کون سی دوست؟ اسے بالکل یاد نہ آیا تھا۔ جس سے کل آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی دوست، کیا آپ ہی ہیں؟ مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں معلوم صاحب، وہ ایک دم چلا کے بولی تھی۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے شادی کی تھی، کریکٹڈ، ضامن نے تصحیح کی تھی۔ دارم کے کان فون کی طرف ہی تھے، وہ سمجھ چکا تھا کس کا فون ہے۔ آپ نے احسان نہیں کیا تھا شادی کر کے مسٹر مائنڈ اٹ، خود آپ آگے بڑھے تھے، کریکٹڈ۔ ایک لمحے میں سامیہ نے اسے جھاڑ کے رکھ دیا تھا، وہ بتکا تھا۔ جسٹ شٹ، بالکل شٹ، اسے غصہ آیا تھا۔ جی بالکل آپ شٹ ہو سکتے ہیں، میری دوست کو فون دیجیے، وہ باز نہ آئی تھی۔ ضامن نے بنا کوئی سیکنڈ ضائع کیے فون کاٹا تھا اور موبائل بھی پاور آف کر دیا تھا۔ ضامن یہ کیا تھا؟ دارم کو برا لگا تھا۔ کچھ نہیں، ابھی کہاں سے فون دیتا، ہوٹل جا کر خود کال کر لوں گا۔ وہ نظریں جھکائے اب کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن سامیہ اس کا خوشگوار موڈ بگاڑ چکی تھی۔ کراچی۔ یس سر، آفیسر ضامن کو کل سے ڈیوٹی جوائن کرنے کے آرڈرز دے دیجیے، وہ کل انہیں یہاں ضرور دیکھنا چاہتا میں کل انہیں ضرور یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بلند آواز میں کہتے آفس سے باہر چلے گئے تھے۔ رات 10 بجے وہ تھکا ہارا دارم کے ساتھ ہوٹل میں پہنچا تھا، اسے شدید آرام کی طلب ہو رہی تھی۔ دارم کو گڈ نائٹ کہتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا جو کہ ان لاکڈ تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ صبح غصے میں دروازے کو لاکڈ کرے بنا ہی چلا گیا تھا، دروازہ نوب گھماتے ہی ساتھ ہی کھل گیا تھا۔ بہرحال وہ روم کے اندر آ گیا تھا، کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ سے اسے لائٹ کے بٹن پش کیے تھے، سارا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا، لیکن اس قدر خاموشی سنسان کمرے نے اسے چونکا دیا تھا۔ ایک عدد وجود جو اس کے ساتھ اب اس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا جہاں اس کے سارے صبح کے لائے ہوئے ڈریسز پیک ہی پڑے تھے۔ وہ جلدی سے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا، باتھ روم بھی لاک نہ تھا، وہ باتھ روم میں بھی نہ تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں 2 منٹ کے اندر پھول گئے تھے، وہ پریشان ہوا تھا، ڈر اس کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ روم میں تیز آواز سے چلایا تھا، الٹے پیر وہ کمرے کے باہر بھاگا تھا۔ دارم کے روم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے روم کا دروازہ بہت بری طرح پیٹا تھا۔ کیا ہوا ضامن؟ دارم ایک دم گھبرایا تھا۔ یار وہ کیا ہوا ضامن؟ وہ اسے کمرے کے اندر لایا تھا۔ یار وہ لڑکی، میری بیوی، وہ لڑکی گئی، کمرے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ضامن کی حالت 2 منٹ میں بہت ٹچی ہو گئی تھی، جبکہ دارم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنی جلدی یہ سب تو نہ سوچا تھا انہوں نے۔ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ کہاں جائے گی وہ؟ دارم کو اس کی حالت پہ شک ہوا تھا۔ ابے نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، جا کہاں سکتی ہے وہ؟ ضامن کو اب غصہ آنے لگا تھا، جتنا وہ دونوں تھکے ہوئے تھے انہیں سخت آرام کی طلب تھی۔ وہ دونوں روم سے باہر نکلے تھے۔ دارم تم ہوٹل میں چیک کرو، میں باہر چیک کرتا ہوں، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ ضامن گاڑی کی چابی جیب میں سے نکالتا ہوا بولا تھا، وہ کہتے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھا تھا۔ لفٹ سے وہ ڈائریکٹ نیچے آیا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اس وقت میں بھی بہت تھا، سب بیٹھے ہوئے گہما گہمی ڈنر میں مگن تھے۔ تیزی سے بھاگتا ہوا وہ ایگزٹ کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈن میں بھی ڈھیر سارا ہجوم تھا، اس ہجوم میں وہ کس سے کیسے تلاش کرتا اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ آس پاس اس نے نظر دوڑائی تھی، لیکن کہیں وہ اسے نظر نہ آئی تھی۔ وہ کیسے کسی سے پوچھتا، اس کے پاس تو اس کی ایک عدد تصویر بھی نہ تھی۔ لسن پلیز ہیلپ می، ایک ویٹر کو اس نے روکا تھا جو
جس کی ٹرے لیے گارڈن میں لگی ٹیبلز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے؟ چھوٹی سی تھی، بلیو، ہاں لائٹ بلیو کلر کے سوٹ میں تھی۔ کیا کہیں وہ نظر آئی آپ کو؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ نو سر، وہ مختصر سا بول کے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ضامن اپنا ماتھا مسلتا رہ گیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے لوگوں سے اس طرح پوچھ چکا تھا لیکن کسی کا جواب پازیٹیو نہ ملا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکل کے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، آہستگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ہر جگہ دیکھ رہا تھا جب تبھی اس کی سماعت میں آواز سنائی دی تھی۔ وہ سورج سے گاڑی روک کے اترا تھا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ ایک لڑکا اس کی طرف بڑھتا ہوا آگے آیا تھا جب وہ زور سے چلائی تھی۔ یہی آواز ضامن کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے بھاگا تھا۔ ایسے کیسے؟ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو ہم نے… دوسرا لڑکا شیطانی مسکراہٹ اپنے کالے چہرے پہ سجائے اس کا دوپٹہ کھینچتا وہ بولا تھا اور زمین پہ پھینکا تھا۔ جب حیام کی ایک زوردار چیخ ہوا میں گونجی تھی، اس نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ اس کی کالی بھیگی ہوئی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ آنسوؤں سے اس کا سارا چہرہ تر تھا۔ وہ آنکھیں میز کی زور زور سے چلانے لگی تھی لیکن یہ ایک سنسان جگہ تھی۔ تبھی ضامن وہاں پہنچا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھ کے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ذہین براؤن آنکھوں میں سرخیاں اتر آئی تھیں۔ تیزی سے آگے بڑھ کے اس نے اپنی شریک سفر کو اپنے لیدر کی بلیک جیکٹ اتار کے اس کے اوپر ڈالی تھی اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اسے خود سے لگایا تھا۔ عاشق آ گیا ہے۔ لو بھائی، بہن کا بھائی آ گیا۔ وہی لڑکا مذاق بناتا ہوا بولا تھا اور ضامن کے تھوڑا سا قریب آیا تھا جبکہ دوسرا لڑکا قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ ضامن مزید طیش میں آیا تھا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے حیام نے اپنے اوپر کسی کا لمس محسوس کر کے آنکھیں آہستہ سے کھولی تھیں اور چہرہ اوپر کر کے دیکھا تھا۔ ضامن کا چہرہ دیکھ کے… ہاں، اس کا چہرہ دیکھ کے اسے خود کے پاس دیکھ کے وہ زور سے رونے لگی تھی۔ شش۔ ضامن نے حیام کو سختی سے آنکھیں دکھائی تھی لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ لو بھائی، رومانس سے بھرپور مووی بھائی بہن کی لگی ہوئی ہے۔ شیرو، ذرا پاپ کارن تو لے کر آ۔ وہی لڑکا مٹی میں چکوری مار کے مٹی میں بیٹھ کے آنکھ دباتا بولا تھا۔ یہی لمحہ تھا ضامن کا کنٹرول ختم ہوا تھا۔ جو جیکٹ اسے حیام کو پہنائی تھی، اس جیکٹ کے انر سائڈ پہ ضامن نے ہاتھ ڈالا تھا۔ اس سیکرٹ پاکٹ میں سے اسے کب پسٹل نکالی تھی ان سب کو معلوم بھی نہ ہوا تھا لیکن حیام اس کے لمس سے اس کے چھونے پہ کانپ سی گئی تھی۔ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی پسٹل اس نے لوڈ کی تھی اور ایک گولی ہوا میں چلائی تھی۔ وہ دونوں لڑکے ایک دم چونکے تھے جبکہ بیٹھا ہوا لڑکا جھٹکے سے اٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں جبکہ حیام جھٹکے سے ضامن سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یہ سب سامنے دیکھ سکے گی۔ ضامن تھوڑا سا آگے بڑھا تھا اور اس کے لڑکے کے ہاتھ پہ گولی چلائی تھی۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ سیدھا اس کی ہاتھ کی پشت میں وہ گولی جا کے لگی تھی۔ وہ لڑکا تڑپ کے رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات جو کچھ دیر پہلے تک بہت خوشگوار اور گھنونے تھے، اب وہ تڑپ اور آسودگی میں بدل چکے تھے۔ کتے، تیری اتنی ہمت ہوئی کیسے اس کی طرف بڑھنے کی؟ دوسری گولی اس نے دوسرے لڑکے کی ٹانگ میں ماری تھی جو اپنے نشانے پہ ٹھک سے لگی تھی۔ وہ بھی زمین پر گر سا گیا تھا۔ اور بتا، کس قسم کے دوپٹے تو نے کھینچے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ میں لگی گولی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اب یقیناً تو کبھی خود سے کھانا بھی نہ کھا سکے گا۔ دوپٹہ اتارنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ جینس کے پونچے فولڈ کرتا وہ ان کے پاس نیچے مٹی میں بیٹھا تھا اور وہ راہ کے بولا تھا جبکہ مکہ اس کے منہ پہ مارا تھا کہ اس کے بھاری مکے سے اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ اب بول تو اپنے جیسے غلیظ لفظ۔ وہ اس پہ دھاڑا تھا لیکن وہ دونوں لڑکے کچھ بولنے کے لائق نہ رہے تھے۔ اتنا کافی ہے تم لوگوں کے لیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس رات خوبصورت اندھیرے میں کون تمہارا یہ انجام کر کے گیا ہے تو بولنا انسپیکٹر ضامن عدیل عمرانی آیا تھا۔ نام تو یاد رہے گا نا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھال کے ایک مکہ اور جڑ کے اٹھ چکا تھا۔ پسٹل اب اس نے اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھی تھی اور واپس مڑا تھا۔ مٹی میں پڑا اس کا سفید ململ کا دوپٹہ اسے جھک کے اٹھایا تھا اور اسے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا اور اسے چوما تھا۔ آہستہ سے چلتے ہوئے وہ حیام کے پاس آیا تھا جو منہ موڑ کے کھڑی باقاعدہ کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کو کندھوں سے تھام کے اس کا رخ اپنی جانب کر کے دوپٹہ اس کے سر پہ ڈالا تھا اور اپنے مضبوط سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے سے لگنے کی دیر تھی وہ صدمے سے باہر نکلی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ بیوی، اگر کچھ برا لگتا ہے تو اس طرح راستے میں چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا، بعد میں انجام پھر بہت برا ہوتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو سنوارتا غصے، نفرت، اکڑ، روب کو سائڈ پہ رکھ کے بولا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ مجھے امید ہے آئندہ ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ اس نے اس کو الگ کیا تھا اور اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔
और अगर उठाओगी तो जो इनका हाल किया वही हाल तुम्हारी टांगों का भी होगा। और तुम नहीं जानती अभी कि मैं कितना अपने असूलों का पक्का हूँ। इसलिए आइंदा मेरा नहीं सिर्फ अपना ख्याल कर लेना। मुझसे भाग के तुम दुनिया के किसी कोने में भी नहीं जा सकती। मेरी पहुंच हर कोने तक है, समझ आ गई? वो उसका झुका चेहरा अपने हाथों में थामता ऊपर करता हुआ बोला था। हाँ या ना? वो अब उस पे धाड़ा था, नरमी अपनी जगह लेकिन रोब अपनी जगह। हाँ, हाँ। वो सर ज़ोर-ज़ोर से इस बात में हिलाती अटक-अटक के बोली थी। उसके ओसान सारे हता हो चुके थे। उसका कुर्ब हयाम को दर्द में मुब्तला कर रहा था। लेट्स गो। वो उसका हाथ सख्ती से थाम के रास्ते की जानिब बढ़ गया था, जबकि हयाम ने एक नज़र पीछे मुड़ के उन लड़कों पे डाली थी जो तड़प दर्द से बेहोश हो गए थे। उनका अंजाम देख के हयाम पूरे दिलो जान से काम गई थी, लेकिन मुकाबिल को कहाँ फ़िक्र थी। हाँ यार, तुम रेस्ट करो, बीवी मिल गई है। एक हाथ स्टीयरिंग पे रखे, दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़े, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा फ़ोन कान से लगाए बोला था। फ़ोन पे दूसरी तरफ दारिम था, जबकि हयाम फ्रंट सीट पे बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसे अपना बीपी लो होता हुआ महसूस हुआ था। सीट से सर टिकाए वो आंखें मूंद गई थी। अपने जिस्म पे उसकी जैकेट की मौजूदगी उसे गर्म एहसास में मुब्तला कर रही थी। सारे वाक़ये को सोचते हुए वो नीम बेहोशी की हालत में जाने लगी थी। कल दोपहर का वो खाना खाई हुई थी और अब रात तक उसका मैदा आंतें सब सूख चुकी थीं। आँखों में अंधेरा सा छाने लगा था। सुबह नाश्ते को ठुकरा के वो दिन भर भी कुछ ना खा सकी थी। लफ्ज़ बीवी पे हयाम के सोते हुए एहसास भी जाग गए थे। बीवी किसी और की बनना था और वो बन किसी और की गई थी। कहीं नहीं थी, बस पूल के पास बैठी थी। होटल की बैक साइड पर ही थी। वो फिर बोला था, हाँ, अब तुम आराम करो, हम भी आराम करेंगे, गुड नाइट। फ़ोन बंद करके उसने गाड़ी पार्क की थी। एक बार फिर वो होटल पहुंच चुके थे। गाड़ी पार्क करने के बाद वो एक नज़र उसने बराबर वाली सीट पे डाली थी। चलो। वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाता और की निकालता हुआ बोला था, लेकिन वो उठी ना थी। उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। अब क्या मुसीबत है? कितना बड़ा अज़ाब हो यार तुम, अब क्या हो गया है? वो गुस्से से दौड़ा था, लेकिन अब भी कोई असर ना हुआ था। उसने उसे कंधे से पकड़ के ज़ोर से हिलाया था, तब जाके वो हनूदगी से बाहर आई थी। क्या यहीं सोना है? खुद को तो परेशान होती ही हो, साथ में मुझे भी परेशान रखती हो। अब चलो रूम में। वो कहता गाड़ी से उतर गया था। हयाम नम होती आंखों के साथ दरवाज़ा बमुश्किल खोलती उतरी थी, लेकिन उसे अपने पैरों पे चलना मुश्किल लग रहा था। जब वो डरते-डरते बोली थी, "आ आप सुने?" वो उसकी आहिस्ता आवाज़ नहीं सुन नहीं पाया था। "प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर।" वो थोड़ा तेज़ आवाज़ निकाल के बंद होती आँखों को खोलने की कोशिश करते हुए बोली थी। तब ज़ामिन ने मुड़कर पीछे देखा था। हयाम के मुँह से उसे सोच के सिर्फ़ यही लफ़्ज़ निकला था। क्या हुआ?" वो भाग के पीछे आया था और उसका ज़मीन पे बोस होता वजूद थामा था। "क्या हुआ यार, क्या हुआ?" उसका चेहरा थपथपाता वो परेशान सा बोला था। "क्या हुआ बीवी?" वो ज़ोर से बोला था। चक्कर आ रहे हैं।" वो काँपते लबों से बोली थी। ठंडे पसीने ने उसके चेहरे को भिगो डाला था। बिना कोई लम्हा ज़ाया किए उसे गोद में लिया था और अंदरूनी गेट की तरफ बढ़ गया था। "हयाम की अब शादी हो चुकी है। तुम्हें मैंने कहा भी था कि हाथ के हाथ करना है सब।" टेरेस पे खड़ी वो चिल्लाने के अंदाज में बोली थी। ये तुमने बहुत होशियारी की है, अपना रास्ता साफ कर लिया। अगर हयाम की शादी सच में हुई है तो खुदा कसम तुझे मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा और उसके ख़ावंद को भी। मूंछों को सही करता, ऐश ट्रे में सिगरेट झाड़ता वो गुस्से से फुंकारा था। मैंने होशियारी नहीं की, कल सब ठीक हो गया था, लेकिन वो लड़का न जाने कहाँ से आ गया था और फिर वो सब हो गया, मैं अपना काम कर चुकी थी। वो कौन-सा काम थी? अपने ऊपर एक इल्ज़ाम बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। कहाँ हैं वो अब दोनों? उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया था कि हयाम की शादी हो चुकी है। पता नहीं पता नहीं ऐवें सा लड़का था, वरना कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जो पहले से यूज़ हो चुकी हो। वो तंज़िया हँसी थी। मुँह मांगी रकम दे दूँगा, किसी तरह तलाक दिलवाओ। और हयाम को उसके शोहर का एक हाथ का लम्स भी महसूस नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो शिद्दत गुस्से को कम करता हुआ लफ्ज़ चबा-चबा के बोला था। मैं कहाँ से करूँ ये सब? मेरी माँ ने उसकी शादी कराई है। अपना रास्ता नापो अब, घटिया इंसान। वो बदतमीज़ी की हर हद पार करते हुए बोली थी और फ़ोन काट चुकी थी, जबकि मुकाबिल एक मुक्का दीवार में मार के रह गया था। कमरे में ला के उसे बेड पे लिटाया था और कंबल खोल के उस पे डाला था। आहिस्ता-आहिस्ता वो उसे काँपती हुई महसूस हुई थी, वजूद भी झटके खा रहा था। उसके सरहाने बैठकर वो कॉल लगा रहा था। कॉल से फ़ारिग होकर उसने हयाम की तरफ निगाहें की थीं। सर्दी के अवाइल दिन थे, दिसंबर के महीने में लाहौर में अच्छी-खासी सर्दी थी। सुर्ख लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ता चेहरा, छोटी-सी नाक जो बेहद सर्दी से सुर्ख हो रही थी, जबकि उसके गुलाबी होंठ बिल्कुल सफ़ेद से हो रहे थे। झील सी स्याह आँखें बंद थीं।
دیکھو مجھ سے باتیں کرو، پلیز آنکھیں بند نہیں کرنی، اوکے؟ وہ اس کے ماتھے پہ سے بال ہٹاتا دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپاتا بولا تھا، یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تو کل گھر چلیں گے، لیکن پلیز دیکھو میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے مزید پریشان نہیں کرو، آنکھیں کھول کے رکھو، بس 10 منٹ۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہلاتا نرمی سے بولا تھا، لیکن وہ نیند بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ان کے بیڈ روم میں آیا تھا، کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا تھا۔ جی ڈاکٹر، وہ کرسی سے اٹھتا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس انہیں کسی چیز کا گہرا ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ذہنی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی ہے، آپ خوراک کا دھیان رکھیں اور خوش رکھیں۔ ڈاکٹر کو سی آف کر کے وہ واپس روم میں آیا تھا۔ دودھ کا گلاس اور کچھ کھانا اس نے آرڈر کیا تھا۔ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھتا اس نے اسے اٹھا کے بٹھایا تھا اور زبردستی کھانا کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد دوائی کے ساتھ دودھ پلایا تھا اور واپس اسے لٹا کے کمبل اڑا دیا تھا۔ اب وہ مکمل نیند میں جا چکی تھی۔ اس کو پرسکون سوتا دیکھ کے وہ الماری سے اپنا سیکرٹ لیپ ٹاپ نکالتا بیڈ کی دوسری جانب آ گیا تھا۔ ای میلز چیک کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ اسے کل سے ہی جاب جوائن کرنی ہے۔ شٹ، ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ریڈ مارکنگ والی تصویریں اس نے ایک بار پھر کھولی تھیں اور ان لوگوں کے چہروں کے نقش غور سے توجہ فرمائے تھے۔ چہروں پہ غور کرنے کے بعد اس نے ایک بار حیام کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، جیسے اس کے نئے نقش حفظ کر رہا ہو۔ بہرحال کچھ ڈیٹا سیو کر کے وہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا اور خود بھی نیند کی آمد سے لیٹ گیا تھا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ گھومتی تھی، جانے من بتاؤ نا، کیوں تم اتنی سی بات پہ سے شادی کر رہی ہو؟ دیکھو میں سب کے سامنے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مت کرو اس سے شادی۔ جان ہوں نا میں تمہاری، سارا دن ہم مل کے اپنا مستقبل پلان کرتے تھے، کالج کے بعد تم میرے پاس آتی تھی۔ برہان نہیں، نہیں برہان، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا۔ ماریا تم بتاؤ نا برہان کو۔ چاچی مجھے سچ میں نہیں پتا۔ پھپھو آپ کو تو یقین ہے نا؟ وہ روتے ہوئے سب سے اپنی سچائی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جو کچھ دیکھ لیا ہے نا اس کے بعد کوئی تمہیں اپنے گھر بھی نہ رکھے، کیوں عزت اچھالنے نکلی تھی؟ یہ اس کی چاچی کی کاٹدار آواز تھی۔ دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ چلو جان ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ہال سے باہر لے گیا تھا، سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے ہائی روف میں پھینکنے کے انداز میں بٹھاتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنکھ بچا کے وہ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ تھامتے اس کے گال پہ جھکا تھا۔ وہ حیام کو نشے میں لگا تھا۔ کمینے انسان، چھوڑو۔ وہ نیند میں ہاتھ ادھر ادھر مارتی لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اتنی زور سے ہوش آواز سے بیگانہ چلائی تھی کہ ضامن ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ لائٹ آن کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ذرا دیر پہلے تو اس کی آنکھ لگی تھی اپنے برابر میں بیٹھے وجود کو اس نے دیکھا تھا جو رونے میں مصروف تھی۔ کیا بیوی کیا ہوا اب؟ ضامن کو واقعی اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوا تھا، شاید کوئی خواب دیکھ لیا ہو۔ میں کسی کو نہیں جانتی تھی، وہ خود آیا تھا، ابھی بھی وہی آیا تھا، میرے پاس تھا، وہ مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ ضامن کی آواز پہ مسکین نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہچکیوں سے روتی وقفے وقفے سے بول رہی تھی۔ ہچکیوں کی زد میں اس کا پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، کالی سی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب تھیں۔ کوئی نہیں تھا بیوی، کوئی نہیں تھا، صرف میں ہوں اور تم ہو، تیسرا کوئی نہیں ہوگا اب، چپ ہو جاؤ۔ وہ اس کے گداز گلابی لبوں پہ اپنا انگوٹھا رکھتا ہوا بولا تھا، کسی طرح اسے چپ کرانا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے ضامن فکر مند ہوا تھا، نہ جانے اس کے لہجے میں پیار کہاں سے امڑ آیا تھا۔ وہ تھا، مجھے لے گیا تھا۔ وہ پھر روحانسی بولی تھی، دیکھو تم میرے پاس ہو، کوئی تمہیں نہیں لے کے گیا۔ ضامن نے پہلی فرصت میں اس کے گرد بازو حائل کر کے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ وہ وہ میرے یہاں یہاں وہ انگلی اپنے گال پہ رکھتے ہوئے اٹک اٹک کے بولی تھی۔ کیا؟ ضامن کو سمجھ نہ آیا تھا، وہ یہاں جھکا ہوا تھا۔ وہ اور زور سے رونے لگی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت گھناؤنا تھا۔ ضامن جو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، آر یو کریزی، اسے شدید غصے نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا بولا تھا جہاں ابھی حیام نے اشارہ کیا تھا۔ کیا مجھ پہ یقین ہے آپ کو؟ میری کوئی یقین ہے نا یقین؟ وہ اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی تمنا آرزو سے بولی تھی۔ یقین؟ اس کو خاموش دیکھ کے وہ دوبارہ بولی تھی، تھوڑا، ذرا سا۔ ضامن بڑی مشکل سے بول پایا تھا، سمجھ نہ آیا تھا کہ یہ کیا بولے۔ حیام نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے بازو کے حلقے کو توڑا تھا اور کمبل ہٹا کے بیڈ سے ہی اتر گئی تھی۔ کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ میں تو ہوں ہی بد کردار، کریکٹر لیس ہوں۔ وہ اس پہ چلائی تھی جیسے اس کی غلطی ہو۔ ضامن بھی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے اب واقعی اس کی حالت پہ شک سا ہوا تھا۔
क्या वो पागल है? सबसे रिलेशन था मेरा, हर रात किसी नए लड़के के साथ। अभी वो कुछ बोलती ज़ामिन का हाथ उठा था और हवा में ही रह गया था। खामोश। वो सुर्ख आँखों से उसे देखता शेर की तरह उस पे दहाड़ा था। अगर तुम्हारा एक लफ्ज़ भी मेरे कानों तक पहुँचा तो बाय गॉड अपने हाथों से मैं। वो कमाल ज़ब्त से कहते-कहते रुका था। सोती नज़र आओ विदिन 2 मिनट्स। बाजू से पकड़ के बेड पे धकेलता हुआ वो दुरुस्त लहजे में बोला था। हयाम को उसके हाथ की उँगलियाँ अपने बाजू में गड़ती हुई महसूस हुई थीं। कंबल में घुस के वो 2 मिनट के अंदर-अंदर सोने की कोशिश करने लगी थी। वो कॉलेज के गेट से निकलते हुए इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ाती बुरहान को ढूँढने में मगन थी। जब उसे अपनी पुश्त पे किसी के लम्स का एहसास हुआ था, उसे ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने उसको छुआ हो। बुरहान, उसके ज़हन में यही नाम आया था क्योंकि बाज़ दफ़ा बुरहान ही उसे पिक कर लेता था, लेकिन वो उसको नज़र नहीं आया था। जा जान-ए-मन, पीछे से आवाज़ आई थी। हयाम ने घबराकर एकदम पीछे देखा था। वो दोपहर का दिन वक़्त था, लोग बहुत ही कम थे। बुरहान को ढूँढते-ढूँढते वो काफ़ी दूर आ गई थी। उसे अब एहसास हुआ था कि वो कॉलेज से काफ़ी दूर आ गई है। क कौन हो कौन हो? वो चेहरे के तासुरात ठीक करती, दिल की धड़कनों को सँभालती अटक-अटक के बोली थी। कैसी हो तुम? तुम्हें मालूम है हयाम जान जान रात को मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा कि वो इस्तेज़ाइया अंदाज़ में कहता हुआ रुका था। रुक के हयाम के चेहरे के तासुरात भी तो देखने थे कि तुम और मैं हाथ में हाथ डाले होटल के रूम में बैठे लंच कर रहे हैं। वो आखिर में ज़ोर से हँसा था जैसे उसका मज़ाक बना रहा हो। हयाम के पास सुनने के अलावा कोई ऑप्शन ना था। वो ऐसे ही डरपोक नेचर की लड़की थी। ज़रा-सी डाँट पे भी सहम के रह जाती थी और अब अकेले इस तरह उसकी जान हवा हो रही हो। आओ जानेमन, चलो ना, ख्वाब भी तो पूरा करना है। वो ज़बरदस्ती उसका मखमली नाज़ुक कलाई पकड़ता बोला था। हयाम उसके गंदे लम्स से काँप के रह गई थी। उसके मुँह से दबी हुई चीख निकली थी। आँसू बहना शुरू हो गए थे। छोड़ छोड़ अम्मी अम्मी। इस दर्द में उसके मुंह से यही लफ्ज अदा हुए थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसके माँ बाप तो बहुत पहले ही मिट्टी में जा सोए थे। छोड़ो, अब वो भरपूर आवाज में चिल्लाई थी और उसके हाथ की कलाई में अपने बड़े नाखून जो हमेशा से बहुत नोकीले और बड़े हुआ करते थे वो काट दिए थे। एकदम उसकी कलाई आजाद हुई थी। मुकाबिल ने दर्द से हयाम को गोदी से नवाजा था। कलाई आजाद होने की देर थी कि वो उल्टे कदम भागी थी और इस कदर तेज भागी थी और बमुश्किल कॉलेज दोबारा पहुंची थी और वहां वेटिंग लाइन में जाके बैठ गई थी। उसकी हार्ट बीट मामूल से ज़्यादा चल रही थी। आंसू मुतवातर और तेज़ी से बह रहे थे। छोटी-सी सुतवान आँख और बड़ी-बड़ी झील-सी आँखें सुर्खी से घायल हो गई थीं। इस तरह का वो कुछ सोच भी ना सकती थी। क्या करती फिरती हो तुम वहाँ? कितना लेट आई हो? वक़्त देखा है 3 बजे तो मारिया यूनिवर्सिटी से वापस आ जाती है। तुम्हारा कॉलेज 2 बजे बंद हो जाता है। कहाँ गई थी तुम? जैसे ही वो घर आई थी, वैसे ही अनीला बेगम उस पे आ बरसी थीं। चाची कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी तभी देर हो गई। वो आंसुओं का गला घोंटते हुए नॉर्मल से लहजे में बोली थी। जाओ कपड़े बदल के रात के खाने की खबर रखो। तुम्हारी सास आएंगी रात को। बददिली से वो कहती कमरे में घुस गई थी। हयाम अपने आप को घसीटती हुई अपने कमरे तक लेके गई थी। बुरहान उसे आज बहुत बुरा लगा था। शाम के वक़्त 7 बजे वो किचन में खड़ी बिरयानी को दम दे रही थी। सारी तैयारी खाने की उसने ही की थी। बुआ से वो उनकी उम्र का लिहाज़ करते हुए कोई थकावट का काम नहीं करवाती थी। बिरयानी, फ़िश, चाइनीज़ राइस, चिकन टिक्का और साथ में केक उसने बेक किया था, जबकि सलाद, रायता, फ्रूट सैलेड उसने बुआ से बनवाई थी। यार क्या है हयाम, न जाने क्यों किचन में घुसी रहती है। अब देखो तुम आए हो, उसे चाहिए अपने मंगेतर को टाइम दे, उसके साथ बैठे बातें करे, उसका हाल अहवाल पूछे, बस मासी बनने का शौक है। जब से तुम और फूफो आए हो सलाम करके किचन में घुसी हुई है, जबकि बुआ हैं सारे काम करने के लिए। मारिया टांगे टेबल पे रखे सोफे पे बैठी अच्छी खासी एक्टिंग करते हुए मासूमियत से बोली थी। ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट में वो अच्छी लग रही थी। जितनी प्यारी वो थी काश उसका दिल भी उतना प्यारा होता। जस्ट शट अप कज़न। वो मेरे लिए खाना बना रही है। उसे मालूम है कि मैं उसके हाथ का खाना खाता हूँ। शायद कुकिंग भी उसने मेरे लिए ही सीखी है। बुरहान को उसकी बातों पे गुस्सा आया था। मेरा मतलब ये है कि बुरहान देखो तुम यहाँ तुम्हारा जो भी मतलब हो मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए। वो मोबाइल का स्क्रीन लॉक खोलता बरहम हुआ था। मारिया उसके लहजे की कड़वाहट देख के गुस्से में आई थी। जलन की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ी थी। पैर पटकती वो वहां से उठी थी और किचन की तरफ बढ़ी थी। क्यों नाराज़ हैं आप?
یو نو نا تمہارا نظر انداز کرنا مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے۔ تم شام سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو یار۔ اس کے بیڈ روم کے گیٹ پہ کھڑا وہ پشیمان سا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بلیک جینس پہ ریڈ شرٹ پہنے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ریڈ شرٹ میں اس کی سفید رنگت مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ خوبصورت نکوش پہ ہلکی بیئرڈ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، بالکل پرنس چارمنگ۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں ہر وقت حیام کی جھلک نظر آتی تھی۔ جواباً وہ چپ رہی تھی، بیڈ پہ بیٹھی وہ کتاب پہ نظر جمائے ہوئے تھی، ایک نظر بھی اسے اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ معلوم تھا کہ اس کی لو دیتی نگاہوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حیام، کیا ہوا یار؟ تمہیں میں پریشان نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ آستینے فولڈ کرتا وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ حیام کی نظریں اس کے سفید بھرے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کلائی پہ گئی تھیں جہاں برانڈڈ واش تھی، کلائی سے ہوتی ہوئی بازو اور بازو سے گردن، پھر چہرے پہ گئی تھی جہاں اس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ حیام نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر نیچے نظر جھکا لی تھی۔ دوپہر میں ایک میٹنگ میں پھنس گیا تھا، قسم سے میں ایک دم بھول گیا تھا، تبھی میں لینے نہیں آ سکا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم آؤ کہ نہ آؤ، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بولی تھی۔ ایک اس پہ ہی اسے مان تھا، وہ بھی اسے بھول گیا تھا۔ اس طرح نہیں نا، نظریں اٹھا کے کہو تو مجھے بھی معلوم ہو کہ تمہیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ اسے بہت برا لگا تھا جس طرح حیام نے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا، لیکن وہ نرم طبیعت کا مالک تھا، چپ کر گیا تھا، پتا تھا غلطی اس کی اپنی ہے۔ ہاں تو تمہیں معلوم بھی ہے کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، تمہاری وجہ سے اگر آج وہ اس کی آنکھوں سے آنسو اچانک بہہ نکلے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس واقعے کو دوبارہ۔ کیا بولو حیام، کیا؟ برہان چونکا تھا، اس کے آنسو ہمیشہ کی طرح برہان کو تکلیف دیتے تھے۔ اگر تم نہیں آتے تو میں کیسے آتی؟ سامیہ کو بھی میں نے تمہاری وجہ سے بھیج دیا تھا کہ برہان نے آنا ہے، لیکن جب تم نہیں آئے تو مجھے اکیلے آنا پڑا۔ تمہیں پتا ہے نا اکیلے میں نہیں آ سکتی۔ وہ مہارت سے بات کو بدل گئی تھی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، اور میں خود تمہارے لیے ڈرائیور رکھتا ہوں، وہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر دے گا، تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ وہ اپنی غلطی پہ بھرپور شرمندہ تھا، حیام کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ایک سوری سے ہی حیام مان گئی تھی۔ صبح کے وقت اس سے پھر سے ایک بار اسے ناشتے کی آفر کی تھی۔ اس بار حیام منع کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ناشتہ کرنے لگ گئے تھے۔ ضامن نے بریڈ کے پیس اور ہاف فرائی ایگ اس کو دیا تھا اور خود پراٹھا آملیٹ سے کھانے لگا تھا۔ حیام چھوٹے چھوٹے لقمے توڑتی آرام سے کھا رہی تھی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ ایک نظر اٹھا کے اس سے پوچھا تھا۔ لائٹ پنک سادہ سے جوڑے میں وہ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی، جبکہ سرخ دوپٹہ سر پہ جمائے وہ اپنی پوری خوبصورتی سے اس کے دل میں اترنے کے لیے کافی تھی۔ ضامن کا ہاتھ اگلا لقمہ بناتے بناتے رکا تھا، اتنا بھرپور سراپا، اتنا حسین روپ، سب پرفیکشن۔ وہ چونکا تھا۔ انٹر، وہ ناشتے میں مصروف بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ اگر اس کی طرف دیکھ لیتی تو یقیناً اسٹیچو بن جاتی۔ ضامن جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ان نظروں کی چمک حیام کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ واٹ؟ یہ ذرا سی انٹر انٹر اس سے حیرت کے شدید جھٹکے لگے تھے۔ اس کا ہاتھ واقعی اب ناشتے سے اٹھ چکا تھا۔ حیام صحیح طرح نظر انداز کرتی رہی، کھانا کھا رہی تھی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب کس فیکلٹی میں انٹر کیا تھا اور کب کیا؟ مجھے ناشتہ کرنے دے پلیز۔ اسے غصہ آیا تھا، 2 دن بعد اب وہ کھانا کھا رہی تھی۔ بریڈ کے پیس چھوڑ کے اس نے ضامن کا بچا ہوا پراٹھا اٹھا لیا تھا اور اس پہ مکھن لگا کے چائے سے کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ضامن اس کی اس حرکت پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا، اس کے سپاٹ چہرے پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں نے CSS کیا ہوا ہے، میری بیوی اتنی کم پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا آئیڈیل ایک حسین نہ صحیح لیکن ویل ایجوکیٹڈ لڑکی کا ضرور تھا۔ اسے اپنے سپنے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مجھے ڈسٹرب نہ کریں آپ، وہ خونخوار نظروں سے گھورنے لگی تھی اسے۔ سامیہ کی کچھ سکھائی ہوئی باتیں رات کو ضامن کی اچھی طرح ڈانٹ سننے کے بعد اسے یاد آئی تھیں، ابھی وہ مزے سے بول رہی تھی بنا اسے ڈرے۔ واٹ یو مین؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کتنا آکورڈ فیل ہوتا ہے مجھے جب تمہارا نام میرے ذہن میں نہیں آتا۔ نہ جانے کیا نام تھا۔ حیا، رائٹ؟ وہ اس طرح بولا تھا جیسے ان کے بیچ بہت بے تکلفی ہو۔ حیام عابد، وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتی بولی تھی۔ نو، اب سے تمہارا نام حیام ضامن عدیل حمدانی ہے، اوکے؟ جب ضامن نے تصحیح کی تو حیام کے منہ سے جوس کا گلاس ہٹا تھا، ایک دم اسے پھندا سا لگا تھا۔ رات کو کیوں باہر گئی تھی؟ اگر کچھ ہو جاتا تو تمہارے ساتھ تو؟ وہ بری طرح بدگمان ہوا تھا۔ رات کو حیام کی حرکت سے اسے تکلیف پہنچی تھی۔
اگر کچھ ہو بھی جاتا تو آپ کو کسی کے سامنے کون سا جواب دہ ہونا پڑتا؟ میری کون سی فیملی ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتے؟ دکھ بھرے لہجے سے وہ بولی تھی۔ لسن حیام، تمہاری فیملی ہو یا نہ ہو، تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں، اٹس اوکے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس ہیں اور وہ اب تمہارے بھی ہیں۔ اور رہی جواب دہ ہونے کی بات، تو میں اللہ کو کیا کیا جواب دیتا کہ تمہاری حفاظت نہ کر سکا؟ وہ اس کا احساس کرتا ہوا لہجے میں مٹھاس بھر کے اسے سمجھاتا وہ بولا تھا۔ حیام نے اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا جو اتنی آسانی سے اسے بول گیا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس کا محافظ تھا جو اس کی حفاظت کرتا؟ کیا وہ سچ میں اس کا اپنا تھا، اس کی فیملی تھا؟ جی، وہ مختصر ہی بول سکی تھی۔ اور میں اس وقت نہ پہنچتا تو جانتی بھی نہیں ہو کہ کیا غلط ہو جاتا۔ کیئرفل ہو کے، اس کا لہجہ کل کے برعکس دھیما تھا، محبت لٹاتا ہوا۔ میں جانتی ہوں کیا ہوتا میرے ساتھ، پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ اچھا ہے آپ بھی آزاد ہو جاتے، 2 دن پہلے جو آپ نے کیا وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی، بیڈ سے اٹھتی ہوئی وہ بے رخی سے بولی تھی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ضامن نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے کھینچا تھا۔ اپنا بیلنس وہ برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ ایک دم اچانک افتاد سے وہ اس کے بالکل سینے سے آ کے ٹکرائی تھی۔ اس کے بازو ایک دم ضامن کی گردن کے گرد جم گئے تھے۔ میں نے کل رات کیا کہا تھا تمہیں؟ وہ اس کو کمر سے پکڑتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کا موڈ یکدم بگڑ گیا تھا، اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ حیام اس کی سخت گرفت سے گھبرائی تھی، اس کے ایک دم اتنے قریب جا کے وہ پزل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں گردش کرتا ہوا سارا خون نچوڑ کر اس کے چہرے پہ آ سمٹا تھا۔ اس کی آوارہ لٹیں ضامن کے چہرے کو مس کر رہی تھیں، اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی وہ حصار توڑنے کو تھی، لیکن ایسا صرف وہ سوچ سکی تھی۔ کیا کہا تھا کل رات تمہیں؟ وہ درست لہجے میں دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کے اس کی میچی ہوئی آنکھیں مزید زور سے بند ہو گئی تھیں۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں آ چمکی تھیں۔ ڈر سہم کے وہ کچھ نہ بول سکی تھی، لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اپنی پوزیشن کا سوچ کر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں کہنا تھا یہ سب، وہ ہکلائی تھی۔ پوری بات بتاؤ، کیا کہا تھا تمہیں؟ وہ اس کے ہکلانے پہ مزید تپا تھا۔ اگر برہان ہوتا تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اللہ کرے برہان تم مر جاؤ، تمہیں میری بددعا ضرور لگے گی۔ مجھے دوزخ میں چھوڑ کے دفع ہو گئے ہو تم۔ وہ سوچتے ساتھ ہی زور زور سے آواز سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ضامن کی سختی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی، ویسے ہی وہ اس کی موجودگی سے سہم جاتی تھی، اس سے ڈر جاتی تھی۔ میں نے تمہیں خدا نخواستہ تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہے کہ جو اس طرح طوفان لے آئی ہو۔ وہ اس کو بیڈ پہ اپنے پاس بٹھاتا نرمی سے بولا تھا، لیکن اس کے لفظ توبہ۔ دیکھو، جو 2 دن پہلے میں نے کیا وہ میں نے اپنی مرضی سے، بالکل اپنے انٹرسٹ سے کیا۔ اب میں تمہارا شوہر اور تم میری بیوی ہو، کلیئر؟ وہ اس کا کپ کپاتا گلابی گداز ہاتھ تھامتا اور سہلاتا ہوا بولا تھا۔ ضامن کی نظر اس کے مخملی ہاتھوں پہ تھی جو چھوٹے چھوٹے کافی خوبصورت تھے، جبکہ کلائیاں بالکل خالی تھیں، نہ ہی انگلیوں میں کچھ تھا۔ ضامن کا دل کیا تھا کہ وہ ان ہاتھوں میں بہت سی چوڑیاں اور رنگز دیکھے۔ میرے بیہیو کو ہمیشہ سیریس لینا، میں بالکل مذاق کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو سیدھا مجھ سے بات کرو، اپنے آپ کو صحیح غلط ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے دہکتے لبوں سے لگاتا بولا تھا۔ حیام کی قربت اسے مدہوش کر رہی تھی، اس کا چمکتا دمکتا روپ دیکھ کے وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ اتنی سادگی میں بھی وہ اتنی کشش رکھتی تھی کہ سخت سے سخت چیز کو پگھلا سکے، یہاں بھی یہی ہو رہا تھا۔ حیام اس کا لمس پا کر پیچھے کو ہوئی تھی، اس کے جسم میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑی تھی۔ ضامن جو آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھ کو چوم رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا یوں دور جانا، خود کو چھڑوانا بہت ناگوار سا گزرا تھا۔ یہ سب یہ سب نہیں کریں۔ وہ نہ جانے کیوں اپنے ہاتھ کی پشت کو، جہاں ضامن نے اپنے ہونٹ رکھے تھے، اس جگہ کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ضامن کو اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں لگا تھا۔ مگر کیوں؟ ہماری شادی ہوئی ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ مزید قریب ہو کے سارا فاصلہ ختم کر کے اس کا دوپٹہ جو حیام پہ تھا اس کو ہٹا کے بولا تھا اور اس کے بالوں کو چھو کر اپنے چہرے کے قریب لایا تھا۔ میں نے کہا نا، دور رہے مجھ سے۔ وہ اس کو مزید قریب دیکھ کے جھنجھلا گئی تھی، اس کا جسم جلنے لگا تھا۔ کتنی عمر ہے تمہاری حیام؟ وہ ایک دم پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا، بہرحال اس کا کہا وہ مان چکا تھا۔ 19۔ وہ اس کو پیچھے دیکھ کے سکون کا سانس لینے لگی تھی۔ تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہیں اس کم عمری میں بھی شادی کا مطلب معلوم ہوگا، اور یہ بھی پتا ہوگا کہ اس کے کیا فرائض اور تقاضے ہوتے ہیں۔
وہ ناشتے کو دور کرتا بیڈ پہ لیٹ گیا تھا اور اس کی حالت کو مد نظر رکھتا ہوا بولا تھا، اس کی کم عمری تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا۔ اس کا سراپا اور اس کی چہرے کی معصومیت اس کی کم عمری کا بہترین ثبوت تھیں، لیکن جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو اسے سب معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اتنا بے باک انداز دیکھ کے حیام کا دل چاہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن ایسا کرنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ چپ رہنے میں بھی اسے عافیت جانی تھی۔ مجھے آئندہ تو نہیں روکو گی نا؟ وہ اس کو کھینچتا اپنے پاس لیٹا چکا تھا۔ اتنی اچانک وہ وار کرتا تھا کہ حیام کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ مل پاتا تھا۔ جس سے شادی ہو رہی تھی اس میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ آپ کو میری شوہر نہیں مانتی، آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یہ سب، میری مرضی کسی نے نہیں جانی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ ضامن دم سادھے اس کی دیدہ دلیری دیکھ رہا تھا۔ اتنے قریب ہو کر بھی وہ کیسے اس کو جلانے والے جملے استعمال کر رہی تھی جو ضامن کے دل کو چیر رہے تھے۔ کیونکہ میرا دل، میرے سارے احساس اس ایک کے لیے ہی تھے، لیکن اب وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے مجھ سے فاصلے پہ رہیے گا۔ حیام نے نہ جانے کس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ لسن محترمہ، میری برابری کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ تم نے ہی 3 مرتبہ مجھے قبول کیا تھا۔ اگر اتنا اپنے پہلے منگیتر سے محبت عشق تھا تو وہ کیوں گیا تمہیں چھوڑ کے؟ بالکل ٹھیک کہا، اس گھٹیا بندے میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ وہ اس کے گرد دونوں ہاتھ جماتا تمتماتا بولا تھا۔ اسے حیام کے جواب پہ غصے نے آ گھیرا تھا۔ اتنا ضبط اس میں کبھی نہ تھا کہ وہ کسی اور کو اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے میں برداشت کرتا، اور اب ایسے بندے کے بارے میں وہ کیسے سن سکتا تھا؟ میں آپ کی برابری نہیں کروں گی، لیکن مجھے اس سے بہت عشق تھا، جنون تھا اس کے ساتھ رہنے کا۔ لیکن آپ کبھی اس معاملے میں بولنے کی کوشش بھی مت کریے گا، بس مجھ سے ذرا فاصلہ اختیار کر کے رکھیں۔ زہر لگتے ہیں مجھے مرد، زہر۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ جماتی اسے دھکا دے چکی تھی اور خود اپنا سانس سنبھالتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہر ایک بات وہ دل سے بول چکی تھی جو ضامن کو جلا کے راکھ کر گئے تھے۔ اتنا غیرت مند تھا وہ کہ کسی غیر مرد کی خوبیاں اپنی بیوی کے منہ سے سن سکتا۔ تم میں جتنی مٹھاس تھی وہ تم پرائے مردوں پہ لٹا چکی ہو، اپنا بندہ تو تمہیں زہر ہی لگے گا۔ ضامن کو احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط بول چکا ہے، لیکن حیام کے زہر لفظ پہ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں کس احساس کے تحت بار بار اپنے اور اس کے بیچ کے بنے رشتے کا یقین دلاتا تھا، کبھی بیوی کہہ کے کبھی کچھ، لیکن حیام تو کچھ سوچ سمجھ کے قابل ہی نہ بچی تھی۔ اللہ کرے تم اللہ کرے کہ تم وہ دوسری بار خود پہ ضبط کر گئی تھی اور بہت بری طرح روئی تھی۔ آخر اس نے بھی اسے اس چکی میں پیس ڈالا تھا۔ بہت مرد بہت مردوں پہ وہ اپنی خوبصورتی نشاور کر چکی تھی، یہ سوچ کر ہی حیام کا دماغ بند ہو گیا۔ اسے اپنی قسمت پہ رونے ماتم کے سوا کچھ نہ کرنا تھا۔ ناشتے کی ٹرے میں رکھی فروٹس کے ساتھ چھری اٹھا کے اسے کچھ راہ سکون نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ چھری کی طرف جھپٹ لی تھی، ضامن نے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اللہ کرے کہ میں مر جاؤں، ہے نا؟ آئندہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا۔ تمہیں بیوہ ہونے میں دلچسپی ہوگی، لیکن میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی ہوں۔ مجھ میں ان کی سانسیں چلتی ہیں اور میری سانسیں اب تمہارے جینے کے مراحل سے چلیں گی، تو اپنی زندگی کو کوئی عام چیز مت سمجھنا۔ وہ چھری کو دور پھینکتا تیز آواز میں دھاڑا تھا اور کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ جتنی دیر وہاں رہتا اتنا ان کے بیچ کچھ سنورنے کے بجائے بگڑ جاتا۔ ضامن کے کمرے سے جانے کے بعد اسے کمرے کی حالت ہی بگاڑ لی تھی اور خود سر گھٹنوں میں دے کر زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی تھی۔ مردوں مردوں کے نام پہ اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھیں۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا اللہ میاں، میں نے تو برہان کے ساتھ بھی کبھی کچھ نہیں کیا۔ ایسے کیسے سب؟ سامیہ، اللہ کرے تمہاری شادی ایسے ہی کسی بندے سے ہو، تم کتنی سکون میں ہوگی نا مجھ سے جان چھڑا کے۔ تم نے ہی میری شادی اس انسان سے کرائی ہے اور اب میں بھی تمہیں یاد نہیں رہی ہوں، تمہارے لیے بھی میں مر گئی ہوں، تم نے بھی مجھے بھلا دیا ہے۔ وہ شدت غم سے روتی ہلکی آواز میں اب سامیہ کو کوس رہی تھی۔ کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہ تھا جو اس کا غم ہلکا کر سکتا۔ رات کی ٹھنڈ، گہری خاموشی، پرسکون فضا۔ سکون سے گھاس پہ بیٹھا وہ سگریٹ ایک ہاتھ میں پکڑے فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک ایک پوائنٹ وقت کی مناسبت سے اسے خود کو کور اپ کرنا تھا۔ ہر موقع کے لیے وہ ہر طرح سے تیار تھا۔ Yes sir, I have done all my duties at the time and I am ready to perform what next to begin. کڑکدار آواز، لہجے پہ پناہ کا غرور، اپنی بھوری آنکھوں میں ذہانت لیے وہ فون پہ بولا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مقابل شخص اسے انسپائر ہو جاتا تھا۔
اپنی چاہ کی بات کر کے وہ کال کاٹ چکا تھا اور فون گھاس پہ گرا چکا تھا۔ جس طرح فضا میں خاموشی تھی، اسی طرح اس کے اندر ایک خاموشی سی بس گئی تھی۔ اپنا کام انجام دے کر وہ ذرا پرسکون سا ہوا تھا۔ صبح کے بعد سے وہ اب تک اپنے بیڈ روم میں نہ گیا تھا۔ حیام کا چہرہ دیکھنے کا بھی اس کا دل نہ کیا تھا۔ ایک ساتھ بہت سی چوٹیں اس کے دل پہ لگی تھیں۔ جتنا مضبوط وہ دکھتا تھا اتنا ہی نرم اس کا دل تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے بھی غلط کیا ہے، لیکن حیام کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اسے نرم لہجہ اپنا کر رکھے، لیکن حیام وہ کچھ سوچنا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب رات بیت چکی تھی۔ ہوٹل کے پارک میں بیٹھا اس ٹھٹھرنے والی سردی میں ٹھنڈ میں خود کو سزا دے رہا تھا۔ یار، جو رشتے جلدی میں بنتے ہیں انہیں بہتر ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ اب تیری شادی کا فیصلہ ہم نے 10 منٹ کے اندر اندر کیا تھا، اب اس کو سنورنے میں دن ہفتوں کے ساتھ 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 10 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ دارم اس کے لیے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ زامین نے ساری باتیں اس سے شیئر کی تھیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد دارم اس سے بولا تھا، تمہیں معافی مانگنی چاہیے۔ تم اتنے جاہل نہیں ہو کہ تم اپنی 2 دن کی بیاہی ہوئی بیوی پہ اس قدر گھٹیا چیپ الزام لگاؤ۔ مجھے بہت برے لگے ہو آج تم۔ دارم مٹھیاں ایک دوسرے میں بھیجتا کمال صبر سے بولا تھا، یار دارم، میں سچ میں الجھ گیا ہوں۔ وہ مجھے زج کرتی ہے۔ میں اتنا کمزور طبیعت کا مالک نہیں ہوں کہ اس طرح کا جنگلیوں والا برتاؤ کروں۔ بس وہ مجھے آزماتی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہے نہیں جتنی بڑی باتیں کرتی ہے۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ بولا تھا، تو اس بات کا دھیان رکھ لو میرے بھائی کہ وہ تم سے 8 9 سال چھوٹی ہے۔ تمہاری سوچ اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ تم میچور مرد ہو، تم نے پوری دنیا دیکھی ہے، اچھا برا روپ دیکھا ہے اس دنیا کے لوگوں کا، جبکہ اسے صرف دنیا کا برا روپ دیکھا ہے۔ دیکھا تھا نا اس دن کس قدر گھٹیا لوگ تھے، اس کے اپنے لوگ سب کتنے برے تھے۔ یار کوئی بھی تو نہیں تھا صحیح، جب سب درندے تھے، تو وہ کس طرح نارمل بیہیو کرے گی تمہارے ساتھ؟ تم کچھ فاصلہ قائم رکھو، وقت دو خود کو اور اس کو بھی۔ اگر وقت نہیں دے سکتے، مجھے پتا ہے زیادہ دن زیادہ دور نہیں رہا جا سکتا، لیکن تم محسوس تو کراؤ کہ تم ان جیسے نہیں ہو، ان سب جیسے نہیں ہو، تم ان سب سے مختلف ہو۔ وہ اس کی عقل میں نہ جانے کیا کیا گھسا رہا تھا، لیکن ضامن کو کیا معلوم کہ وہ سمجھے گا کہ نہیں۔ مجھے خود پہ کنٹرول نہیں ہے دارم، یہی جملہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ گڈ نائٹ۔ ویسے بھی صبح مجھے اہم کام کے لیے نکلنا ہے۔ تم دونوں کی ٹکٹس کل دوپہر 12 بجے کی ہیں۔ اللہ حافظ۔ دارم وہاں سے اٹھتا ناراضگی سے بولا تھا اور چلا گیا تھا۔ دارم کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ ابھی ڈھیر سارے کام اس نے کرنے تھے، لیکن اس سے پہلے اسے خود کو ہلکا پھلکا کرنا تھا۔ اچھی طرح سوچ لینے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ویٹر کو کہہ کر وہ روم میں کھانا بھجوا چکا تھا تاکہ حیام تناول فرما لے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بالکل بھی کھانے کے قریب نہیں گئی ہوگی۔ کمرے کا دروازہ لاکڈ کرنے کے بعد اس نے کمرے میں دیکھا تھا جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا، کوئی بھی چیز جگہ پہ نہیں تھی، لیکن بیڈ بالکل صحیح تھا اور وہ مزے سے بیڈ پہ کمبل میں گھس کے سوئی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز جس طرح جگہ پہ نہ تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ کس بری طرح غصہ اتارا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے الماری کھولی تھی، حیام اور اپنی ساری پیکنگ کی تھی۔ اپنے لیپ ٹاپ ڈیوائسز سوٹ کیس میں رکھنے کے بعد اسے سوٹ کیس کو لاکڈ کیا تھا۔ یہ کام نپٹانے کے بعد وہ باتھ روم نہانے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ 20 منٹ بعد وہ اچھی طرح تھکان اتارتا، ٹاول گردن میں ڈالتا کمرے میں آیا تھا۔ بلیک ٹراؤزر میں بغیر شرٹ کے وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ لال شرٹ پہنتا، دونوں ہاتھوں سے بٹن بند کرتا وہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور جھک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے گہری نیند میں لگی تھی۔ ان 2 دنوں میں اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی ہے۔ اس کے چہرے کو وہ غور دیکھنے لگا تھا، جہاں گالوں پہ آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس کے گلابی لب اب سرخ سے ہو رہے تھے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ اپنا اس نے حیام کی گالوں سے مس کیا تھا، چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ جاگی نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک مسائی بھی نہ تھی۔ اس کے ماتھے کو چھونے کے بعد ضامن کو معلوم ہوا تھا کہ اسے بخار بھی ہے۔ اپنی غلطی پہ وہ بری طرح پشیمان ہوا تھا۔ بہرحال وہ جس لیے یہاں آیا تھا وہ کرنے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کے اس نے ایک ریڈ مارکر نکالا تھا جو پرماننٹ تھا۔ وہ یہ مارکر کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مارکر نکالنے کے بعد وہ کھول کر اس نے نب حیام کے گال کے پاس لے کر گیا تھا اور اس کے بھرے بھرے گال پہ سوری لکھا تھا۔ ایک گال پہ لکھنے کے بعد اس نے دوسرے گال پہ بھی یہ کام کیا تھا۔ اب وہ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا جو بالکل خالی تھی۔ کلائی پہ بھی اسے سوری لکھا تھا، وہاں لکھنے میں اسے خاصی آسانی ہوئی تھی۔ اب اس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پہ پڑی تھی جہاں دوپٹے نے جگہ لی ہوئی تھی۔ دوپٹہ ہٹا کے اس نے سائڈ پہ رکھا تھا۔ اب اس نے واپس دیکھا تھا، اب گردن کسی بھی شے سے خالی شفاف تھی۔ اس کے گلے پہ اس نے نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا
اور پھر جھک کر پہلی دفعہ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تھے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ یہ کام کتنی دفعہ کر چکا ہے۔ مارکر سے اس نے ایک بار سوری اس کی گردن پہ بھی لکھا تھا اور پیچھے ہوا تھا۔ اب وہ کوئی اور جگہ تلاش کر رہا تھا کہ کہاں لکھا جائے۔ کمبل ہٹا کے اس نے اس کے گداز پیر دیکھے تھے۔ نازک سے پاؤں اس کی توجہ لے گئے تھے۔ وہ اٹھا تھا اور پیروں کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے پاؤں کو اس نے باری باری چھوا تھا اور دونوں پیروں پہ بھی سوری لکھ کے پیچھے ہوا تھا۔ مارکر واپس ٹیبل پہ رکھنے کے بعد وہ اپنے بستر پہ آ گیا تھا۔ اس کی جانب کروٹ لے کر وہ اس کو غور سے دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ صبح 8 بجے سے وہ یونیورسٹی پہنچی ہوئی تھی۔ اب 9 بج چکے تھے۔ جب سے حیام کی شادی ہوئی تھی تب سے اس کا یونی میں دل لگتا تھا نہ گھر میں۔ 9 بجتے دیکھ کر وہ کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بلیو جینز اور بلیو ہی کرتی میں وائٹ سٹولر بے فکری سے گلے میں ڈالے، بیگ کندھے پہ ڈال کے وہ اٹھ گئی تھی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی کلاس شروع ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب کچھ لوگ ان کی کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ نوٹ پیڈ پہ لیکچر لکھنے میں مصروف تھی۔ اسے محسوس بھی نہ ہوا تھا کہ کلاس میں ہوتا لیکچر کلوز بھی ہو چکا تھا۔ ایک نظر اٹھا کے نوٹ پیڈ پہ سے سامیہ نے سامنے بورڈ کی طرف دیکھا تھا جہاں سامنے سر کے ساتھ کچھ نومر لڑکے کھڑے تھے۔ یس یو، یس یو، دارم کی دھاڑ جیسی آواز پوری کلاس روم میں گونجی تھی کہ پوری کلاس خاموش پڑ گئی تھی اور اسے ہی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی۔ بلیو جینس پہ وائٹ ٹی شرٹ پہ بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، بال اچھی طرح سیٹ کیے، گلاسز ہاتھ میں لیے وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پہ پھیلے تاثرات بہت خطرناک تھے کہ کب اسٹوڈنٹس ڈر سہم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سامیہ کو سمجھنے میں صرف 1 سیکنڈ لگا تھا۔ کون ہیں آپ؟ سر اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ دارم کی طرف بڑھے تھے کیونکہ اس کلاس میں مزے سے پڑھتے ہوئے 2 اسٹوڈنٹس کو دارم نے نوٹ آؤٹ کیا تھا اور اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دارم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اپنی جینس کی جیب سے کارڈ نکال کر ان کے سامنے کیا تھا۔ اس کی چال میں ایک اکڑ تھی جو ہونی بھی چاہیے تھی۔ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کارڈ اچھی طرح پڑھنے کے بعد خود پیچھے ہو گیا تھا۔ دارم کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے سامیہ چونکی تھی۔ یہ کون ہے اور اس طرح کیوں انہیں پکڑا ہے؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ سوری فار ڈسٹربنس، دارم سر سے اور باقی اسٹوڈنٹ سے معذرت کرتا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ 2 لڑکے جنہیں اس نے ٹیک اوور کیا تھا وہ اس کے ساتھیوں کے گھیرے میں تھے۔ وہ گلاسز آنکھوں پہ لگاتا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سامیہ نوٹ پیڈ پکڑتی اور بیگ اٹھاتی بنا سر کی اجازت لیے کلاس روم سے بھاگی تھی۔ سنیے پلیز، وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اسے بیچ راستے میں ڈپارٹمنٹ کے ایک کارنر پہ مل گیا تھا جو بالکل سنسان تھا۔ اسٹوڈنٹس وہاں کوئی نہ تھا۔ ارے پھر لکھ کر کچھ کر کے ملک کی خدمت کرو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دارم کے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پہ مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ لڑکا گھوم گیا تھا۔ سامیہ یہ منظر دیکھ کے دہل گئی تھی۔ وہ اس کے کلاس فیلوز کو لے کر یہاں کیوں آیا تھا اور کیوں ان کو مار رہا تھا، اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ ایکسکیوز می، بہرحال وہ تھوڑا سا آگے مزید بڑھتی اس کے پیچھے کھڑی اعتماد سے بولی تھی۔ نسوانی آواز پہ وہ پیچھے مڑا تھا۔ بھوری بھویں چڑھا کر آنکھوں پہ سے سیاہ چشمہ ہٹا کے اسے سامیہ کو دیکھا تھا۔ گوری رنگت پہ بھورے بال بہت جچتے تھے۔ بھرپور پرسنالٹی لیے وہ اس کے سامنے تھا۔ پسٹل اس نے واپس جیکٹ میں ڈالی تھی۔ یا وہ آڑھی ترچھی نگاہیں کرتا پیچھے کھڑے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے وہاں سے جانے کا بول چکا تھا۔ وہ میں جب سب لوگ وہاں سے گئے تو سامیہ اٹک سی گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی اور گہری نگاہوں سے وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ کون میں؟ وہ الٹا اس کو مزید پھنسا رہا تھا۔ میں حیام کی دوست ہوں۔ وہ ہاتھ اس کے سامنے بڑھاتی شیک ہینڈ کرنے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کے بولی تھی۔ کون حیام؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ دے کے پیچھے ہوا تھا۔ شیک ہینڈ کرنا اسے گوارا نہیں کیا تھا۔ سامیہ کو نہ جانے کیوں انسلٹ محسوس ہوئی تھی۔ حیام، وہ آپ کے دوست ضامن، ان کی بیوی حیام جس سے انہوں نے شادی کی تھی، ان کی دوست۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی اچھی طرح سمجھا چکی تھی۔ کتنا کوئی ڈیش انسان ہے یہ، 2 دن میں مجھے بھول گیا۔ کیا میری شکل اتنی بری ہے کہ اسے یاد نہ رہا ہو؟ میری بیوٹی تو لوگوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ 2-4 غلط لفظوں سے نوازی وہ اس کو دل میں 10 سنا چکی تھی۔ سوری، مجھے نام نہیں پتا آپ کی دوست کا، لیکن میں پہچان گیا ہوں آپ کو۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ سر شکر اپنے دوست کا نام یاد ہے، وہ جیسے احسان کرتی اس سے بولی تھی۔ الحمدللہ، جگر ہے میرا، بیٹ ہے میرا، یاد تو ہوگا نا؟ وہ بیٹ ہے میری، یاد تو ہوگا نا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ لائے بولا تھا۔ ہاں تو حیام بھی میری الحمدللہ، جگر، دل، بیٹ، لنگز، فیس کی
فریشنس، نائٹ کریم، راتوں کی نیند، صبح کا ناشتہ، میری ڈائٹ، میرا فریش جوس، سب کچھ وہی ہے۔ کہاں چھپا کے رکھا ہے اسے آپ دونوں نے؟ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ہم نے کب چھپایا ہے؟ آپ نے خود ہمارے حوالے کیا تھا، وہ تنگ آ کے بولا تھا۔ تو حوالے کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیچ دیا ہے آپ کو۔ میں نے کتنی کالز کی ہیں آپ کے دوست کو، لیکن مجال ہے کہ کوئی میرا فون اٹھا لے۔ دیکھیں مجھے میری دوست سے ملوا دیں، ورنہ میں کورٹ چلی جاؤں گی۔ ہاں، وہ جذبات و غصہ کے عالم میں بولی تھی۔ مطلب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی اختیار کرتا مزے سے بولا تھا۔ ہاں ایسا ہی کروں گی میں، وہ اس بات پہ سر ہلا کے اعتماد سے بولی تھی۔ اچھا وہاں جا کے کیا کہو گی؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ میں جو بھی بولوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ قانون کے ہاتھ لگیں تب تک مجھے حیام سے ملوا دیں۔ جانتے ہیں نا قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ وہ ایک نئی بات اس کے علم میں اضافہ کر کے بولی تھی۔ دارم تو حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گیا تھا۔ ہاں، قانون کے ہاتھوں بہت لمبے ہوتے ہیں، بالکل کریکٹ، میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا۔ ہاں تو میں جا رہی ہوں، پھر آپ حیام کا پتہ دیں مجھے بس۔ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے، وہ لیے دیے انداز میں بولی تھی۔ آپ کی حیام اب کراچی میں ہے، یہاں ہوتی تو میں ضرور ملوا دیتا۔ واٹ؟ میری دوست کو کراچی بھیج دیا؟ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی سر ہاتھوں میں تھامتی بولی تھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ دیکھیں آپ کی دوست کو، مطلب انہیں یہاں خطرہ تھا، تبھی ضامن اسے کراچی اپنے گھر لے گیا ہے۔ ویسے بھی ہم یہاں نہیں رہتے، ہم کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھتا اسے تسلی دیتا بولا تھا۔ لیکن کیا خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری ڈیوٹیز وہی ہیں، رہائش وہی ہے، تو ہم لاہور میں کیا کرتے؟ ہم تو یہاں آؤٹنگ پہ آئے تھے، وہ مزید بولا تھا۔ میں کب ملوں گی اس سے؟ وہ اپنے آنسو پوچھتی بولی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد، اب اٹھو اور کلاس اٹینڈ کرو، وہ خود اٹھتا بولا تھا۔ اوکے، وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی مڑ گئی تھی۔ سنو، وہ اس کی پشت کو دیکھتا بے اختیار بولا تھا۔ وہ بیگ کندھے پہ سیٹ کرتی نہ سمجھی میں بولی تھی۔ تمہارا نام؟ وہ تعصب سے بولا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، اپنے دوست کو بول دینا کہ میری کالز اب رد نہ کریں، گڈ بائے۔ وہ بالوں کو ایک سائڈ پہ کرتی اپنی آئیز گلاسز لگاتے بولی تھی اور واپس مڑ گئی تھی، جبکہ دارم ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، یہ بات اس کے دماغ سے چپک کے رہ گئی تھی۔ کتنی تیز لڑکی ہے یہ، خدارا! وہ کان پکڑتا توبہ کرتا رہ گیا تھا۔ کروٹ بدلتی، انگڑائی لیتی وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کے اسے اپنے برابر میں دیکھا تھا، جہاں کوئی نہیں تھا، بستر شکن آلود تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ یہاں اٹھ کے جا بھی چکا ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ اس کا دل بھی نہ کیا تھا اس کی شکل دیکھنے کو۔ بھرپور انگڑائی لیتی وہ اٹھ گئی تھی، کمبل کو زور سے پکڑتی وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس کی نظر بالکل سامنے گئی تھی، جہاں وہ قاتل دشمن جاہل سامنے بیٹھا ناشتے میں مگن تھا۔ لیکن حیام کے اٹھتے ہی اس کی نظر اسٹل اس پہ ہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ چپ چاپ نظریں نیچے کیے وہ دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے نظر ہٹتے ہی حیام نے دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالا تھا اور چپل پہننے کے لیے پیر بیڈ کے نیچے اتارے تھے، اور چپل پہننے لگی تھی، لیکن اپنے پیروں پہ لکھے لفظ پہ اس کے پاؤں چپل پہننے سے انکار کر گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے لکھا یہ؟ وہ پاؤں کو غور سے دیکھتی سوچ رہی تھی، تبھی اس کی نظر پھر ضامن پہ گئی تھی، لیکن وہ سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ حیام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال وہ چپل پہنتی اور اچھی طرح نظر انداز کرتی باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے باتھ روم جانے کے بعد ضامن ہنسا تھا، لیکن 1 منٹ بعد ہی وہ دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ باتھ روم کے شیشے میں خود کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی جھنجھلا گئی تھی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ اس کے قدرے فاصلے پہ کھڑی چلائی تھی۔ کیا؟ ضامن ناشتہ چھوڑتا بولا تھا۔ میری اسکن پہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میرے فیس پہ یہ کیا کیا ہے؟ اور میرے پاؤں؟ وہ اپنے گلابی چہرے پہ مارے افسوس سے ہاتھ رکھتی اس سے بولی تھی، پیر اس کے سامنے کیے تھے۔ آف کورس میں نے لکھا ہے، کیا کسی اور کی اتنی ہمت ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کر سکے؟ یہ حق صرف میرا ہے بیوی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے لفظ بیوی پہ وہ دل و جان سے کانپ گئی تھی، اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آ رہا تھا، حیام کی سٹی گم ہونے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا تھا، سوری۔ خود اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا کہ حیام ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ ضامن کے ہاتھ اس کے نازک کندھوں پہ تھے، وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کا وزن تک برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ کل کے لفظ گہرے تھے مگر دل سے نہیں تھے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو دل کا ایسا ہے کہ دل جتنا بھی ٹوٹے، اس دل کے جتنے بھی ٹکڑے ہوں، لیکن وہ جڑے گا نہیں۔ تم جتنا بھی سمیٹ لو وہ بکھرے گا۔ مشکل ہے لیکن یہ کرنا ہوگا، اس دل کے ہر ٹکڑے کو جوڑنا ہوگا۔ دل ٹکڑوں میں تو ہوگا لیکن پورا ہوگا۔
ضامن کی بھاری آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔ اس کی بیٹ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ الفاظ اس کی خشک آنکھوں کو بھگونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے کندھے کو زور سے دباتا، اپنی موجودگی کا احساس کراتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا تھا۔ اسی لمحے حیام نے آہستہ سے پلکیں واں کی تھیں اور شیشے میں سے اس کا اور اپنا عکس دیکھا تھا۔ ضامن کے چہرے پہ پہلی سنجیدگی، شرمندگی دیکھ کے وہ ایک لمحے کو سب بھلا گئی تھی۔ پل پل رونے سے اچھا ہے ایک بار ہی رو لیا جائے۔ یہ کیسے ہٹے گا؟ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ اس کے گال پورے لال ہو رہے تھے۔ میں نے کیا ہے تو میں ہی ریموو کروں گا۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھاتا بولا تھا اور ٹیبل پہ سے اپنا سپرے اٹھایا تھا۔ ساتھ اسے ٹیشو کے باکس میں سے ڈھیروں ٹیشو نکال کے حیام کے ہاتھ میں دیے تھے۔ آنکھیں بند رکھنا۔ وہ اس کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتا، پرفیوم کا کیپ ہٹاتا، کچھ سپرے اس کے گال پہ کر رہا تھا۔ اس سپرے سے حیام کا گال پورا گیلا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشوز لے کر پھیلے ہوئے پرفیوم سے اس کے گال کو صاف کیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا یہ سب کر رہا تھا کہ حیام کی دھڑکنیں عام رفتار سے تیز چل رہی تھیں۔ بہرحال اس کی قربت حیام کو برداشت کرنی تھی۔ اسی طرح اس کا دوسرا گال بھی صاف کیا گیا تھا۔ اس کے گال صاف کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا۔ حیام نے آنکھیں کھول کر اپنے دونوں گال دیکھے تھے جو سرخی مائل تھے، لیکن وہ سارے نشان کافی حد تک صاف ہو چکے تھے۔ پرفیوم اور ٹیشو لے کر وہ نیچے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا تھا اور اس کا پاؤں چھوا تھا۔ اس کے پاؤں چھونے کی دیر تھی، وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی، میں خود کروں گی۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، لیکن ضامن کی آنکھیں دکھانے کی دیر تھی کہ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی اور پاؤں اس کے حوالے کر دیے تھے۔ اس کے پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھ کر اسے صاف کیے تھے اور واپس اٹھ گیا تھا۔ شکریہ۔ وہ جلدی سے سائڈ سے نکل کر باتھ روم بھاگنے کو تھی کہ حیام کی کلائی ضامن نے سرت سے پکڑی تھی اور واپس وہیں کھڑا کیا تھا جہاں پہ وہ پہلے تھی۔ ایک منٹ۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گردن پہ بڑھاتا اس کا ریشم کا دوپٹہ چھو کر ہٹانے کو تھا جب حیام نے خونخوار نظروں سے ضامن کو دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب وہ دوپٹہ حیام اور ضامن دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ وحشت اور گھبراہٹ اس کے چہرے پہ عیاں تھی، لیکن ضامن کا موڈ یکدم بدلا تھا۔ جس طرح پہلے وہ محبت سے کر رہا تھا، وہ محبت سو گئی تھی۔ بس رکاوٹ یا دخل اندازی اسے زہر لگتی تھی۔ اب بھی یہ ہوا تھا۔ حیام کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ہٹایا تھا اور ساتھ اس کا دوپٹہ بھی اتار کے سٹینڈ سے لٹکا دیا تھا۔ حیام اتنی زبردستی دیکھ کے دہل گئی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ یہاں بھی لکھا ہوا ہے بیوی یار۔ جب اس نے اسے روتا دیکھا تو غصہ بھلا کے نرم لہجے میں بولا تھا اور اس کا رخ واپس شیشے کی طرف کیا تھا۔ تب حیام نے اپنی گردن پہ نشان دیکھے تھے۔ ایک تو اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑا ہونا اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا، اس کا جسم لرزنے لگا تھا، اس کے آنسو اس حالت میں اور پھسلے تھے۔ ضامن کے گرم ہاتھ اس کی گردن تک پہنچے تھے اور لکھے گئے سوری کو چھوا تھا۔ یہ احساس ہی دہلا دینے والا تھا کہ رات گئے اس کی نیند کی حالت میں ضامن اس کے اس قدر قریب تھا، وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ آپ کو کس نے اتنی اجازت دی کہ میرے اتنے پاس آ کر یہ سب کریں؟ اس کا دماغ اب گھوم گیا تھا۔ اس کی قربت اس کی ہوائیاں اڑا رہی تھی۔ رات کو آپ نے کیا 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 کرا ہے میرے ساتھ؟ نیند کو تو ویسے بھی موت کا دوسرا نام دیا گیا ہے۔ میری نیند کی حالت میں آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کو پیچھے دھکا دیتی ہاتھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ ضامن کو اس کے دھکے کا کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ اجازت حق سب میرے پاس ہے اور اب آپ پر پورا پورا حق میرا ہے، مجھ سے بحث نہیں کیا کرو۔ وہ اس کا رنگ فک ہوتا دیکھ کے بولا تھا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسورتی، پرفیوم کو اٹھاتی، آنسو صاف کرتی وہاں سے بھاگ کے باتھ روم میں گھسی تھی، جبکہ ضامن ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اب کیا غلط کر دیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی، دھلے ہوئے چہرے سمیت سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ اچھا خاصا روئی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی میں کام ہی رونا رہ گیا ہو۔ دوپٹہ پہنتی وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کرو، ہمیں آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے، ہم آج کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں۔ وہ برہم لہجے میں بولتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ حیام کو اس کی آواز کا بھاری پن محسوس ہوا تھا۔ وہ اس طرح رخ موڑ کے گیا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو، لیکن ایئرپورٹ کے نام پہ اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ ایئرپورٹ، جہاز، ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے تھے، لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو اس کی حکم کی غلام تھی۔